بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے ان میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ یاد رہے کہ ہر مسلمان کے لیے ہر نبی کی زندگی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اگرچہ قرآن شریف میں اور سیرت کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کی زیادہ تفصیل موجود نہیں، لیکن قرآن شریف میں 4 صورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ تورات میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال پہلے تھے، لیکن وہ اور کوئی زکریا ہیں۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ ایک روحانی شخصیت کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کے امام بھی تھے۔ لوکا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مقدس اور روحانی عہدہ تھا جس کی ذمہ ہیکل سلیمانی اور دوسری رسومات کو ادا کرنا ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک اہم واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ یہ واقعہ دشم میں ہوا۔ آپ علیہ السلام دمشق میں زندگی گزار رہے تھے۔ عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام افضل عورت تھیں اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل عورت ہیں۔ بہت سی احادیث میں 4 عورتوں کی فضیلت آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے جہاں کی عورتوں میں سے 4 عورتیں افضل ہیں: مریم علیہ السلام، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پس ثابت ہوا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے ان کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش جاگی۔ وہ اس وقت تک بے اولاد تھے۔ عمر 100 سال ہو چکی تھی، بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کی وجہ سے اولاد کی دعا مانگی۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر بڑھاپے کی وجہ سے بڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قربت والوں کا ڈر ہے۔ میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے۔ ان کے ورثاء اور رشتہ داروں میں اس وقت کوئی قابل آدمی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ دعا کی۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا، مطلب یہ کہ ان کا بانجھ پن دور کر دیا۔ پھر اللہ نے انہیں خوشخبری سنائی، اے زکریا ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے اے میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔
اللہ نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر یہ بالکل آسان ہے اور میں اس سے پہلے تجھے بھی پیدا کر چکا ہوں، حالانکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس پر زکریا علیہ السلام نے عرض کی کہ کہنے لگے، میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دیجئے۔ یعنی زکریا علیہ السلام نے رب سے دعا کی کہ کوئی نشانی عطا فرما دیجئے کہ میرے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، جس سے میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل پر ظاہر ہوگا، تاکہ بنی اسرائیل کو بھی اس کی فضیلت اور اہمیت کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العمران میں ارشاد فرماتے ہیں، چنانچہ ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے ہو کر نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ اے زکریا، اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور ایک پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ و لا شریک ہے، وہ باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی کوئی کرامت دیکھیں جو عقل و شعور سے بالا تر ہو، تو اسے دیکھ کر یہ سوچیں کہ اللہ کا بندہ یہ کر سکتا ہے جو وہ خود مالک ہے، اتنی بڑی ہستی ہے جس کے قبضہ قدرت میں سارا جہاں ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کیسی ذات ہوگی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں چاند جیسا بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ جیسے ہی بڑے ہوئے، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم پہنچا، اے یحییٰ علیہ السلام، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے انہیں لڑک پن میں ہی دانائی عطا فرما دی۔ مختلف تفسیر میں ہے کہ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا، آؤ کھیلیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اور اس وقت آپ کی عمر صرف 5 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی، اور وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا۔ وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوا اور جس دن وہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کے 6 ماہ بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی زکریا علیہ السلام کی دعا کے 6 ماہ بعد مریم علیہ السلام کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا لخت جگر عطا کرے۔ گویا یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو زکریا علیہ السلام کی طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کا پیغام حق کی دعوت دینے لگے۔ اس وقت ایک ظالم شخص ان پر حکمران تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اگرچہ یہ ان کے دین میں حرام تھا۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام سے اس شادی کی اجازت مانگی، کیونکہ اس وقت تک ان کی نبوت کا چرچہ عام ہو چکا تھا اور وہ ان کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ فتویٰ لینے کے لیے وہ تحفے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ لڑکی کی شادی اپنے چچا سے حرام ہے۔ بادشاہ اور وہ لڑکی یہ فیصلہ سن کر غضبناک ہو گئے۔ لڑکی نے بادشاہ سے کہا، تم یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دو، نعوذ باللہ، تب ہی ہماری شادی ممکن ہے۔ بادشاہ نے ان کی طرف اپنے سپاہی روانہ کر دیے۔ اس وقت یحییٰ علیہ السلام محراب میں نماز ادا کر رہے تھے۔ سپاہیوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس طرح بادشاہ نے اپنے بھائی کی بیٹی سے یعنی اپنی بھتیجی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد اس ظالم بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا۔ اس طرح اس دور میں 2 نبیوں کو شہید کر دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام باقی رہ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دور میں ہی نبی قرار پائے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر تھی۔ امام بخاری نے
सही बुखारी में हदीस असरा के तहत सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में ये रवायत लिखी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जब मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा तो मैंने देखा कि याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तल्लुक़ मामू और भांजे का था। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम मामू और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भांजे हैं। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, ये याह्या अलैहिस्सलाम हैं और ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने इन्हें सलाम किया, दोनों ने सलाम का जवाब दिया। फिर दोनों ने कहा, आपका आना मुबारक हो हमारे नेक भाई और नेक नबी। नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में आ चुका है कि याह्या अलैहिस्सलाम की वालिदा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा दोनों हकीकी बहनें थीं। इसलिए हदीस मराज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खालाजाद भाई हैं, इसी रिश्ते की तरफ इशारा करता है। अक़वामे आलम में सिर्फ यहूदी ही एक ऐसी कौम है जिसने ऐसे पकीज़ा नफूस को बेतहाशा कत्ल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा में अरशाद फरमाते हैं, और वो नबियों को नाहक कत्ल करते थे। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी नबूवत के वारिस के लिए बेचैन रहे, लेकिन तवक्कल हमेशा अल्लाह ताला पर रखा। और जब मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में करामत का ज़हूर देखा कि जो रब बिना किसी असबाब के रोज़ाना तरोताज़ा फल हुजरे में पहुंचा सकता है, वो इस चीज़ पर भी बेशक कादिर है कि मुझे उम्र के इस हिस्से में औलाद अता फरमाए। हकीकत ये है कि जब दुआ मांगने वाला इस खुलूस नीयत से और इस खुलूस दिल से दुआ मांगे कि इसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जायज़ दुआ ज़रूर कबूल करते हैं, और वो रब हर चीज़ पर कादिर है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।